پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے۔ 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے ابھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے، ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جو شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس۔ اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے، یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کری۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے رہے ہیں۔ آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس۔ وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی، سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے۔ تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا
کوئی ایسی نشانی عطا کر دے, کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں, اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی, وہ گریا بازاری, وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. جب وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آ. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں ہے. اس نے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے, کس زمانے کے پیسے لے کے آئے بھائی, یہی تو پیسے کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے, آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون سا کون دقیانوس, اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کو پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں, اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ہے؟ غار میں. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور. کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھولی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں, اے اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے, ایک جمعے کو پڑھے, تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ, جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے, کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے, مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے, اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے, مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل, فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے, وغسل رأسہ, اپنے سر کو دھوئے, پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ, پھر بہترین خوشبو لگائے, یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے. پھر فرمایا ولبس من صالح ثیابہ, اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے. ثم خرج الی الصلاۃ, پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے, حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ولم یفرق بین اثنین, 2 بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کیا کریں کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ 2 بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے, وہ الگ بات ہے, جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی. لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جتنوں کو کاندھا آپ پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے, حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے, کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا. تو حدیث میں کیا فرمایا, 2 بندوں کے درمیان سے نہ گزرے, اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے,
اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے. غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں تو 2 بندوں کے درمیان سے نہ گزریں. پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ